بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں ہرگز مت جاؤ، چاہے وہاں کھانا آپ کو سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آزمائش جتنی سخت ہوتی ہے اس کا بدلہ بھی اتنا ہی بڑا ملتا ہے۔ فٹ بال کھیلنے اور یوگا کرنے سے قد بڑھتا ہے۔ کوئی کام شروع کرنے سے قبل آئینہ دیکھنے سے ہمت اور خود اعتمادی بڑھتی ہے۔ غلطی نہ ہونے پر بھی کوئی آپ سے معافی مانگ لیتا ہے تو سمجھ لے کہ وہ آپ سے زندگی بھر رشتہ قائم رکھنا چاہتا ہے۔ مولی کھانا نظام انہضام کی خرابیوں کو دور کرنے میں کافی مفید ہے۔ یہ غذا کو ہضم کرتی ہے اور پیشاب آور ہے۔ چاول کھا کر فوراً دودھ پینے سے کالی کھانسی ہو سکتی ہے۔ جس کو اللہ نے دعا کی توفیق دی وہ قبولیت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ جس کو اللہ نے استغفار کی توفیق دی وہ مغفرت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ جس کو اللہ نے شکر کی توفیق دی وہ نعمت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ تلسی کا پودا گھر میں لگا لیا جائے تو گھر میں مکھی، مچھر اور کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ سبز رنگ دیکھنے سے نظر تیز ہوتا ہے۔ آپ کی زندگی میں اچھے اور برے لوگوں کا آنا ایک مقصد کی خاطر ہوتا ہے۔ کچھ لوگ آپ کو آزمائیں گے، کچھ آپ کو سکھائیں گے، کچھ آپ کا استعمال بھی کریں گے اور کچھ آپ کو جینے کا صحیح مطلب بھی بتائیں گے۔ پیاز کا رس سفید بالوں کے لیے نہایت مفید ہے۔ بال دھوتے وقت اس میں پیاز کا رس لگانے سے بال کالے اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ دودھ میں کچا کیلا شامل کر کے کھانے سے جسم میں کمزوری نہیں ہوتی۔ چہرے پر لال رنگ کے دانے نکل آئے تو کچا دودھ لگا لو، دانے نکلنے بند ہو جائیں گے۔ ہاتھ پاؤں کا رنگ کالا ہو تو بکری کا دودھ لگاؤ، سفید ہو جائیں گے۔ چہرے کی رنگت پیلی پڑنا جگر کی کوئی بیماری کی نشانی ہو سکتی ہے۔ ادرک کھانے سے کبھی خون گاڑھا نہیں ہوگا۔ کھانا پکاتے وقت اگر مرچیں آنکھوں میں پڑ جائے تو زبان پر تھوڑا سا نمک رکھے تو مرچوں کا اثر ختم ہو جائے گا۔ نہارے منہ ابلا ہوا آلو کھانے سے بدن کے اندر چستی آنے لگتی ہے۔ منہ پر چنے کی دال پیس کر لگانے سے چہرے پر دانے نہیں آئیں گے۔ اگر چاہتے ہو کہ ساری زندگی پیٹ کی گیس کی یا قبض کا مسئلہ نہ ہو تو چند کام کر لیں۔ کھانے میں ادرک اور کالی مرچ روزانہ استعمال کریں۔ کھانے کے فوری بعد چائے مت پیے اور 10 منٹ واک لازمی کریں۔ دودھ پی کر پستہ کھا لینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ جب بھی تیزابیت کا مسئلہ ہو تو لونگ کا ایک دانہ لے کر چوس لیں۔ اس میں موجود قدرتی تیل تیزابیت کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یوں تو لونگ کے بے شمار فوائد اور اس کے مختلف استعمال ہیں، لیکن بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہوں گے کہ لونگ کا پانی بالوں کو لمبا کرنے میں فراہم کر سکتا ہے۔ مایوس ہونا چھوڑ دے، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی تدبیروں سے بند ہوتے ہیں ان سے بڑے دروازے آسمان والے کے فضل سے کھلتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں جو رب سے پوشیدہ ہو اور ایسا بھی کچھ نہیں جو اس کے اختیار سے باہر ہو۔ مچھلی کھانے کے بعد 8 گھنٹے تک دودھ کا استعمال نہ کریں۔ پودینے کی تاثیر ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اس کا استعمال معدے کی تمام امراض کو دور کر دیتا ہے۔ زیادہ برف استعمال کرنے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ شوگر کے مریض چینی کی جگہ گڑ کا استعمال کیا کرے، کیونکہ چینی ان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ جگر کے مریض کالے چنے استعمال کریں۔ کھانسی کے مریض لوگ ناریل نہ کھائیں، اکثر ہونٹ پھٹ جاتے ہیں۔ اس کے لیے گائے کا کچا دودھ ہونٹوں پر لگانے سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ شملہ مرچ کے استعمال کرنے سے چہرے کی جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف کھا لو، کھانا ہضم ہو جائے گا۔ بادام کھانا عقل کو بڑھاتا ہے، نزلہ زکام کے لیے بھی مفید ہے۔ پودینہ استعمال کرو، سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا اور نیند سکون کی آئے گی۔ ہلدی کے پانی میں ٹماٹر ڈال کر پی لیا جائے تو پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ جو زیادہ پانی پیتا ہے وہ زیادہ طاقتور ہوگا۔ زیادہ نمک استعمال کرنے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ اگر ناریل کا تیل ناف میں لگایا جائے اس سے موٹاپا کم ہو جائے گا۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جلد کو چمکدار اور نظر تیز کرنی ہو تو دودھ میں پانی ملا کر لسی بنا کر پینے سے بار بار پیشاب آنے کی تکلیف دور ہوتی ہے۔ کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔
صبح اٹھتے ہی گھنٹے کے اندر ناشتے کی روٹین بنا لو، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لو اللہ پاک تمہیں پسند کرتا ہے۔ بدن میں سرسوں کے تیل کی مالش کیا کرو، مچھر کا ڈنک اثر نہیں کرے گا۔ سونے سے قبل آلو بخارا کھا لینے سے بے چینی نہیں آئے گی۔ سونے سے قبل سبز انگور کھا لیا کرو، سکون کی نیند آئے گی۔ ہلدی استعمال کرنے سے کمر کی ہڈی کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ کیلے کے چھلکوں کو دانتوں پر رگڑنے سے دانت موتی جیسے سفید ہو جائیں گے۔ مرغی کے گوشت کا زیادہ استعمال جسم کی چربی کو بڑھاتا ہے۔ سوکھی ادرک، جیسے خشک ادرک کہا جاتا ہے، نزلہ، کھانسی، گلے کی خراش، ہاضمے کی پریشانی، گیس اور موٹاپے کو دور کرنے میں مددگار ہوتی ہے۔ اس کے استعمال سے ان پریشانیوں کا کافی آرام ملتا ہے۔ اگر جگر خون نہیں بناتا تو دودھ پینے سے قبل نمکین پانی کی ایک گھونٹ پی لے، جگر خون بنانا شروع کر دے گا۔ جس عورت کے بائیں گال پر تل ہو، ایسی عورت کی دماغ تیز ہوتی ہے۔ بدصورت عورت کی کمزوری اس کی تعریف کرنا ہے۔ نہارے منہ ادرک کی چائے پی لیا کرو، 60 سال تک موٹاپا نہیں آئے گا اور خون کی کمی بھی نہیں ہوگی۔ خشک انار دانہ روزانہ استعمال کرنے سے بھوک بڑھ جاتی ہے۔ روزانہ ادرک والا پانی پینے سے زندگی بھر خون گاڑھا نہیں ہوگا۔ کلونجی شوگر کی بیماری دور کرنے میں کافی مفید ثابت ہوتا ہے۔ ایک ہفتے تک صرف 7 دانے 3 فجر کے وقت اور عصر اور عشاء کے وقت پانی کے ساتھ نگل لے، انشاءاللہ شوگر کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دودھ میں کلونجی کے 2 دانے ڈال کر کھانے سے انسان کے جسم کے اندر طاقت آتی ہے۔ سیب کھانے سے دل کی دھڑکن نارمل رہتا ہے اور دل کو دوگنی توانائی ملتی ہے۔ روزانہ دوپہر کے وقت پیاز روٹی کے ساتھ کھانے سے معدہ صاف رہتا ہے۔ خالی پیٹ نہاؤ، جسم گرمی سے بچ جائے گا۔ صبح اٹھتے ہی 1 گھنٹے کے اندر ناشتہ کر لینے سے انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ ناریل اور چقندر کھا لینے سے ہڈیوں کے جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ رات کو چہرے کو اچھی طرح دھو کر سونے سے نیند اچھی آتی ہے۔ جب آپ پریشان ہو یا تھکاوٹ ہو جائے تو ادرک والی چائے پی کر آرام کرو۔ اپنے دانت ہمیشہ کے لیے ٹھیک رکھنے ہیں تو ہر کھانے کے بعد کلی کریں اور صبح شام مسواک کرنے کی عادت بنا لیں۔ کوئی چیز کاٹتے ہوئے انگلی پر زخم ہو جائے اور خون بہنا شروع ہو جائے تو ہاتھ کو اپنے دل کی سطح کے اوپر لے کر خون بہنا فوری طور پر بند ہو جاتا ہے۔ نیم گرم دودھ میں روز 1 چمچ دیسی گھی کا ڈال کر پینے سے کمر درد نہیں ہوتا۔ تم اپنی 1000 غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ ہم اس دنیا سے کچھ لے کر بھاگ جانا چاہتے ہیں، لیکن اس دنیا سے کچھ لے کر جا نہیں سکتے، بس یہاں سے اٹھا کر وہاں رکھ سکتے ہیں۔ در حقیقت ہم سب قلی ہیں، سامان اٹھاتے پھرتے ہیں۔ قلی کے نصیب میں صرف وزن ہے، وزن اور صرف وزن، کیونکہ اس دنیا میں کچھ بھی کسی کی ملکیت نہیں۔ روزانہ صبح نہارے منہ نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد ملا کر پینا وزن کم کرنے کے لیے ایک آزمودہ نسخہ ہے۔ شہد میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس جسم کی فاضل چربی کو ختم کرنے میں مدد دیتے ہیں، جبکہ نیم گرم پانی میٹابولزم کو تیز کرتا ہے۔ طریقہ استعمال: 1 گلاس نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد ڈالیں، اس میں چند قطرے لیمبو کا رس شامل کریں، روزانہ صبح کے وقت نہارے منہ پی لیں۔ لوگ روزانہ بالوں کو دھوتے ہیں اور کچھ لوگ بالوں کو اکثر ضرورت سے زیادہ دھوتے ہیں، جس کی وجہ سے سر کی جلد پر موجود تیل بھی ختم ہو جاتا ہے اور بال روکھے اور بے جان نظر آتے ہیں۔ ادرک اور دار چینی جسم کے میٹابولزم کو تیز کرتی ہے اور چربی کو گلانے میں مددگار ہے۔ طریقہ استعمال: 1 کپ پانی میں آدھا چمچ دار چینی اور ادرک کا ٹکڑا ڈالیں، 5 منٹ تک ابالیں اور چھان کر پی لیں۔ دن میں 2 بار اس چائے کا استعمال کریں۔ اکثر خواتین اپنے بالوں کو زور سے باندھتی ہیں، جس کی وجہ سے بالوں کی جڑ کمزور ہو جاتی ہے اور بال گرنے لگتے ہیں، اس لیے اس عادت سے گریز کرنا چاہیے۔ سیب کا سرکہ نظام ہاضمہ کو بہتر بنانا ہے اور وزن کم کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ یہ انسولین کی سطح کو بھی متوازن رکھتا ہے۔ طریقہ استعمال: 1 گلاس پانی میں 2 چمچ سیب کا سرکہ ملائے،
کھانے سے پہلے یہ مشروب پیے۔ خواتین کسی بھی تقریب میں جانے سے قبل مختلف بالوں کے ڈیزائن بنانا پسند کرتی ہے۔ کبھی وہ بالوں کو سیدھا اور کبھی بالوں میں لوٹیں بناتی ہے، جس کے لیے انہیں بجلی کے آلات استعمال کرنے پڑتے ہیں، جس کے سبب بھی بالوں کی نشو و نما خراب ہوتی ہے اور بال ٹوٹ پھوٹ کر شکار ہو جاتے ہیں۔ دلیا ایک بہترین فائبر سے بھرپور غذا ہے جو بھوک کو کم کرتی ہے اور جسم کو ضروری توانائی فراہم کرتی ہے۔ طریقہ استعمال: ناشتے میں دلیا کو دودھ یا پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ اس میں شہد اور خشک میوہ جات ڈال کر ذائقہ بڑھائیں۔ ناریل کے تیل میں موجود صحت مند چکنائی جسم کی فاضل چربی کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ طریقہ استعمال: کھانے میں دیگر تیل کی جگہ ناریل کے تیل کا استعمال کریں۔ دن میں 1 سے 2 چمچ ناریل کا تیل استعمال کریں۔ گرین ٹی وزن کرنے میں بے حد مفید ہے کیونکہ اینٹی آکسیڈنٹس سے بھرپور ہوتی ہے جو جسم کی اضافی چربی کو گلانے میں مدد دیتی ہے۔ طریقہ استعمال: گرین ٹی چائے میں شہد شامل کریں مگر چینی سے پرہیز کریں۔ کھیرے اور لیمبو کا پانی جسم کو ڈیٹاکس کرنے میں مدد دیتا ہے اور وزن کم کرنے کے لیے بہترین طریقہ استعمال۔ 1 گلاس پانی میں کھیرے کے ٹکڑے اور لیمبو کا رس شامل کریں۔ دن بھر میں اس مشروب کے پیتے رہیں۔ گھریلو ٹوٹکوں کے ساتھ ساتھ ورزش بھی ضروری ہے۔ روزانہ 30 منٹ تک چہل قدمی یا ایروبک ورزش وزن کم کرنے میں مددگار ہوتی ہے۔ ماہرین کے مطابق آملے میں وٹامن سی کی بھاری مقدار موجود ہوتی ہے جو نہ صرف بالوں کو بلکہ جلد کو بھی صحت مند بناتی ہے۔ ویسے تو آملے کو مختلف طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اگر تازہ آملے کا استعمال کیا جائے تو یہ سب سے بہترین ہے۔ دوسری جانب مارکیٹ میں دستیاب آملے کا مربع، آملے کا جوس اور آملہ پاؤڈر بھی بہترین انتخاب ہے۔ موٹاپا کم کرنے کے کچھ مفید مشورے: صبح کے وقت چہل قدمی کریں، گھر کے کاموں میں حصہ لیں تاکہ جسمانی سرگرمی بڑھے۔ یوگا کی مشق کریں، پانی جسم سے زہریلے مادے نکالنے اور وزن کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دن میں کم از کم 8 سے 10 گلاس پانی پیے۔ ہر کھانے سے پہلے 1 گلاس پانی ضرور پیے تاکہ بھوک کم ہو۔ بالوں کو کمزور ہونے سے بچانے کے لیے سر کی جلد کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، جس کی وجہ سے بالوں کی نشو و نما اچھی ہوتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ بالوں کی جڑوں میں تیل لگائیں اور اچھی طرح اس کی مساج کریں۔ فریزر میں اکثر برف کی ڈریز جم جاتی ہے۔ اگر برف کی ٹرے کے نیچے پلاسٹک کی میٹ رکھ دی جائے تو ٹرے آسانی سے نکل آتی ہے۔ آلو ابالیں تو ان کے چھلکے پھینکنے سے قبل شیشے پر ضرور ملیں تاکہ شیشہ چمک اٹھے۔ ادرک ذہنی اور جسمانی توانائی کو بڑھاتا ہے جس سے آپ کو جسم صحت مند اور فعال محسوس ہوتا ہے۔ طب میں خشک ادرک کا استعمال صحت کے مختلف مسائل کے علاج کے لیے کیا جاتا ہے، جس سے بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ کسی کو شدید کھانسی ہو تو تلسی کے ساتھ بنایا گیا یہ گھریلو علاج ایک بہترین حل ہے۔ آپ کو بس اتنا کرنا ہے کہ تلسی کا رس برابر مقدار میں لہسن کے رس اور شہد میں ملا کر مریض کو دے۔ جب مریض اس کو مکسر کو دن میں 3 بار استعمال کریں گے تو یہ کھانسی ختم کرنے میں بے حد مددگار ہوگا۔ باز اور شکروں کی موجودگی کے باوجود چڑیا کے بچے پرورش پاتے رہتے ہیں۔ آندھیاں شدت کے باوجود سب چراغ نہیں بجھا سکتے۔ شیر دہاڑتے رہتے ہیں اور ہرن کے خوبصورت بچے کلیاں بھرتے رہتے ہیں۔ فرعون نے سب بچے ہلاک کر دیے مگر اصل بچہ اس کے گھر میں پرورش پاتا رہا۔ یہ سب اس ملک کے کام ہیں۔ اس کی پیدا کردہ مخلوق اپنے اپنے مقررہ شدہ طرز عمل سے زندگی گزارتی رہتی ہے۔ زمانہ ترقی کر گیا مگر مکھی مچھر اور چوہے اب بھی پیدا ہوتے ہیں۔ جراثیم کش دوائیاں نئے جراثیم پیدا کرتی ہے۔ طب اور میڈیکل کے لحاظ سے مشرق و مغرب میں بڑی ترقی ہوئی ہے، لیکن دوسری طرف بیماریوں میں بھی اضافہ ہوا۔ انسان کل بھی دکھی تھا، آج بھی دکھی ہے۔ علاج تو خالق کے قرب میں ہے لیکن لوگ سمجھتے ہی نہیں۔ خشک ادرک کی تاثیر گرم ہوتی ہے، اس لیے گرمیوں میں اس کے زیادہ استعمال سے گریز کرنا چاہیے۔ سردیوں میں اس کا مناسب استعمال زیادہ فائدہ مند ہے۔ خشک ادرک میں آئرن، فائبر، سوڈیم فولیٹ ایسڈ، کیلشیم، میگنیشیم، وٹامن اے، زنک اور فولک ایسڈ جیسے اہم غذائی اجزاء موجود ہوتے ہیں جو صحت کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ خشک ادرک ہاضمے کی آگ کو متحرک کرتا ہے جس سے عمل نظام بہتر ہوتا ہے۔ خشک ادرک بنانے کے لیے ادرک کو چھیل کر اچھی طرح خشک کیا جاتا ہے، پھر اسے دودھ اور پانی میں ابال کر تیار کیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ خشک ادرک کو اچھی کوالٹی میں برقرار رکھتا ہے۔